تو ہندو ہمارا دشمن ہے، ہم اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ ہم بھارت سے نکل کر آئے ہیں، ہمارا ڈی این اے ایک ہے۔ پاکستان کا اگر کوئی ڈی این اے ہے وہ تو ہے ہی اسی پہ کہ ہمارا ہندوستان سے ہندوؤں سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ بالکل جعلی ہے۔ پاکستان کو ماننا ہی پڑے گا کہ ہم ساؤتھ ایشیا کے ہی ہیں۔ انہیں کہیں کہ سب کا ڈی این اے چیک کروا لیں، وہی انڈیا کے نارتھ انڈیا کا اور ہمارے علاقے کا ایک ہی ہے۔ نمسکار دوستو، جے ہند، آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل آزاد بھارت لائیو پہ۔ دوستو یہ ایک ریئیکشن ویڈیو ہے اور آپ اس پرٹیکولر ویڈیو میں دیکھیں کس طرح سے پاک میڈیا سے آئے ہوئے اس ویڈیو میں کئی ساری باتیں کی جا رہی ہیں۔ آج ہم بات کرنا چاہیں گے، جیسا کہ نیوز آئی ہے کہ سعودی عرب نے جو ہے وہ رامائن اور مہا بھارت کو ایڈ کیا ہے اپنے اسکول کالجز میں پڑھانے کے لیے، تو بہت اچھی بات ہے، میں تو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں اور ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن اب پاکستان کیا کرے گا؟ کیونکہ ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان کے فورن منسٹر ہیں، انہوں نے جو ابھی ڈفرینٹ کنٹریز کے وزٹس کیے ہیں وہ ساری اسلامک کنٹریز ہیں جن کے وزٹ کیے ہیں، یورپین کنٹریز کی طرف وہ نہیں گئے ہیں۔ پاکستان میں ہمیشہ سے نہیں نہ صحیح لیکن کافی ٹائم سے بچوں کو یہی سکھایا جا رہا ہے کہ کافروں کے سر کاٹ دو، ہندو ہمارا دشمن ہے، ہم اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ ہم بھارت سے نکل کر آئے ہیں، ہمارا ڈی این اے ایک ہے۔ ہم طرح طرح کی نفرتیں پھیلانے میں ہمارا بہت ہاتھ ہے۔ ابھی بھی اگر آپ کوئی ویڈیو دیکھیں، اگر آپ گوگل کریں تو آپ کو مل جائے گا جہاں پہ بچے چاقو، تلواریں، کلہاڑیاں لے کے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم سر اڑا دیں گے۔ اسلام آباد میں مندر بننے جا رہا ہے اور کئی طرف سے لوگ سوشل میڈیا پہ یہ بھی ڈال رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ بابری مسجد بنائیں گے لیکن ہم یہاں پہ مندر نہیں بننے دیں گے۔ تو ایسی صورت میں جب سعودی عرب، جس کو ہم بہت مانتے ہیں، اس نے ایک دم سے ایک ڈیفرنٹ اسٹیپ لیا ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور اب پاکستان کیا کرے گا؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں نوٹ کرنے والی۔ پاکستان کو بنانے کے لیے جو آرگومنٹس استعمال کی گئی وہ تو نفرت کی تھی نا، کہ ہندو اور مسلم دو مختلف قومیں ہیں اور اگر یہ ایک ملک میں رہیں تو یہ ایک دوسرے کے گلے کی طرف آئیں گی، لہٰذا ان کو الگ کر دیا جائے اور ان کو دو ملک دے دیے جائیں۔ تو پاکستان کا اگر کوئی ڈی این اے ہے وہ تو ہے ہی اسی پہ کہ ہمارا ہندوستان سے ہندوؤں سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ بالکل جعلی ہے۔ کیونکہ میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کہ جب یہاں پہ 700 سال آپ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی حکومت تھی، تب پاکستان کیوں نہیں بنایا؟ تب تو کوشش تھی کہ دور سے دور سارے ہندوستان میں ان کی حکومت پھیلے اور یہاں کے جو لوکل لیڈرز تھے ان کے ساتھ انہوں نے الائنس بنائے، یعنی مغل امپائر بھی تھی، سلطانت آف دہلی بھی تھی، لیکن راجپوتانہ میں پرنسز تھے، ساؤتھ میں پرنسز تھے جو ہندو تھے، اور پھر سکھ گروؤں کی بھی رائٹس کو بھی انہوں نے اکوموڈیٹ کیا۔ تو جو 1000 سال کا ایکسپیرینس ہے وہ الگ ملک بنانے کا نہیں ہے، بلکہ ایک ہی ملک کے اندر مختلف طریقے سے رہنے کا ایکسپیرینس ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اسے کہتے ہیں بیڈ ہیبٹس ڈائی ہارڈ، تو وہ تو ان کی عادت بن چکی ہوئی ہے نا۔ اب جو دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ آپ نے جو بڑا انٹرسٹنگ بتایا ہے کہ رامائن اور مہا بھارتا کو سعودی عربیہ کے ایجوکیشنل کریکولم میں انکلوڈ کر لیا گیا ہے، تو یہ تو انقلاب ہے، کیونکہ جو ان کی پرانی آئیڈیالوجی تھی وہابیت، اس میں تو صوفی اسلام اور شیعہ اسلام اور ان پہ بھی پابندیاں تھیں۔ تو اگر وہ اس طرح کھل رہے ہیں اور سعودی عربیہ نے ابھی ایران کے ساتھ بھی تعلقات اچھے بنانے کی کوشش کی ہے، تو یہ تو بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ پاکستان کو ماننا ہی پڑے گا کہ ہم ساؤتھ ایشیا کے ہی ہیں۔ انہیں کہیں کہ سب کا ڈی این اے چیک کروا لیں، وہی انڈیا کے نارتھ انڈیا کا اور ہمارے علاقے کا ایک ہی ہے۔ ساؤتھ انڈیا میں ذرا جا کے فرق پڑ جاتا ہے، لیکن پھر بھی کامن ڈی این اے میں ہمیشہ کمپوننٹ انڈو ڈراویڈین ہوتا ہے، انڈو ایرین ہوتا ہے اور انڈو ٹبیٹین ہوتا ہے۔ یہ آپ میں بھی ہے، مجھ میں بھی ہے۔ کسی کے بزرگ اگر عربیہ سے آئے تھے یا سینٹرل ایشیا سے آئے تھے تو یہاں پہ آ کے انہوں نے پناہ لی نا،
यहाँ पे ही उन्होंने घर बनाया। पार्टीशन हो गई, 2 मुल्क बने, इट्स ऑल राइट, दुनिया में मुल्क ऐसे बनते हैं बस। लेकिन नफरत हिंदुस्तान की दिल में रख के आप पाकिस्तान की आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, तो ये बच्चों को छुरियां और चाकू और कत्ल का आप जो पैगाम दे रहे हैं, वो मैं समझता हूँ एक मॉरली, इंटेलेक्चुअली ये एक क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। जब आप किसी का जहन नफरत से भर देते हैं, तो उससे अगली स्टेज तो ये होती है कि अगर उसे मौका मिले तो उस नफरत को वो उसका इजहार करेगा। इन दोनों का कोई हल नहीं है, या तो ये जंग करके इसका हल कर लें, या जो यहाँ के बुजुर्गों की, सूफियों की, संतों की, गुरुओं की जो सोच है कि लिव एंड लेट लिव, सुलह कुल उसमें कहा जाता है, वहदतुल वजूद यानी ऑल ह्यूमैनिटी इज वन, उसकी मुख्तलिफ रूप है। या इस सबक को लें या फिर वो जंग वाले सबक को लें, ये चॉइसेस सबके सामने। तो मैं तो बहुत खुश हूं कि ये तब्दीलियां सऊदी अरेबिया में आ रही हैं। एक दिन सूनर और लेटर पाकिस्तान में आएंगे। हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो ये इस्लामोफोबिया और सुना है, इन्होंने इंडिया के साथ ट्रेड पे ऑपोजिशन की है। मुझे ये सुन के बड़ा दुख हुआ है, क्योंकि आफ्टर ऑल ही इज़ एन एजुकेटेड मैन, और सारी दुनिया में ये और इमरान खान, ये दोनों पढ़े लिखे लोग हैं ना, जिनकी दुनिया में एक्सपोजर भी ठीक ठाक है। अगर ये इस किस्म की बातें कर रहे हैं तो पाकिस्तान की बुरी किस्मत का हिस्सा है।